اگر پنکی پر واقعی کوئی ڈرامہ بنایا جا رہا ہے تو انتہائی شرمناک اور چھچوری حرکت ہے۔ پنکی کوئی رول ماڈل نہیں جس پر ڈرامہ بنایا جائے۔ ہم کب تک پیسوں کے چکر میں ایسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کر پیش کریں گے؟ یہ معاشرے میں مثبت کام کرنے والی عورتوں کی بے عزتی ہوگی۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ نے منشیات فروش پنکی پر ڈرامہ بنانے کی سخت مخالفت کر دی۔ 4 روپے سستا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ 250 روپے سے 450 روپے تک لے کے گئے، اسے 5 منٹ 10 روپے 5 روپے 10 روپے کم کر کے یہ عوام کو کیا کر رہے دے رہے ہیں، کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ یہ جب سستا کرتے ہیں تب 4 روپے اور جب مہنگا کرنا ہے تب 40 روپے 50 روپے۔ بہت اچھا ہوگا، 4 روپے سستا ہوگا، بڑھانا ہے تو 100 روپیہ 150 روپیہ اور 4 روپے سستا کر دیا، بہت اچھا ریلیف دیا ہوا۔ پٹرول سستا 4 روپے 2 روپے میں ہوتا ہے اور مہنگا جو ہوتا ہے وہ 50 روپے 25 روپے 22 روپے میں ہوتا ہے۔ اب یہ انہوں نے 4 روپے سستا کیا ہے، آج ہو گئی ہے اپنا 6-7 تاریخ ہو گئی ہے، 10 تاریخ کو انہوں نے 20 روپے 22 روپے پھر مہنگا کر دیا۔ یہ جتنا ہیگا تھا 260 روپے ہی آنا چاہیے، جتنا ہیگا تھا اتنا ہی ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہوا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ تیل ہے، ان کو چاہیے کہ کم کریں۔ شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا۔ پیٹرول پرانی قیمت پر لانے کا مطالبہ۔ بولے پیٹرول کی قیمت 40 یا 50 روپے بڑھائی جاتی ہے، قیمتوں میں کمی صرف 4 سے 5 روپے کی جاتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے غریبوں کا جینا اجیرن کر دیا ہے۔ عوام کے ساتھ مذاق بند کیا جائے۔ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی کا بڑا حصہ لیوی کی نظر کر دیا گیا۔ پیٹرول پر لیوی میں 25 روپے 46 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول پر لیوی بڑھا کر 116 روپے 8 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ڈیزل پر لیوی میں 24 روپے 34 پیسے فی لیٹر کمی۔ ڈیزل پر لیوی کم کر کے 44 روپے 59 پیسے فی لیٹر کر دی گئی۔ ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 12,489 روپے کی بڑی کمی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 4,55,327 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 11,240 روپے کی کمی ریکارڈ۔ مارکیٹ میں 10 گرام سونا 3,89,772 روپے کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 463 روپے کی کمی، نئی قیمت 7,267 روپے ہو گئی۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں فائنل ایئر پروجیکٹس کے لیے اوپن ہاؤس کا انعقاد۔ 900 سے زائد طلباء کی شرکت، 300 سے زائد پروجیکٹس پیش کیے گئے۔ طلباء نے پروجیکٹس کے ذریعے حقیقی مسائل کے حل اور جدید ٹیکنالوجی کا عملی مظاہرہ کیا۔ صنعت اور جامعات سے تعلق رکھنے والے 100 سے زائد ماہرین نے طلباء کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ نمائش میں مصنوعی ذہانت، ہیلتھ کیئر، ڈیٹا سائنس اور گیم ڈیولپمنٹ کے جدید منصوبے توجہ کا مرکز بنے رہے۔ نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کو خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پنجاب حکومت کا زرعی شعبے کے لیے اربوں روپے کے نئے منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ۔ کسان کارڈ فیز 2 کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے 17.6 ارب روپے کی تجویز۔ زرعی ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کے لیے 6.5 ارب روپے مختص۔ پنجاب میں زرعی تحقیق کے فروغ کے لیے 4 ارب روپے سے زائد مختص۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنجر اور غیر آباد زمین کی بحالی پروگرام شروع کرنے کا اعلان۔ بیوٹی پارلرز، جلد کی نگہداشت کے کلینک اور ہیلتھ کلب کے سامان اور مشینری پر ٹیکس کمی کا امکان۔ ذرائع ایف پی آر کے مطابق بجٹ میں میک اپ کے امپورٹڈ سامان پر ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ بیوٹی پارلر کے خام مال پر بھی ڈیوٹی 44 سے کم کر کے 40% ہو سکتی ہے۔ مردانہ بیوٹی سیلون کے لیے شیونگ کریم، آفٹر شیو لوشن پر ڈیوٹی 40 سے کم کر کے 35% ہو سکتی ہے۔ کریم لوشن پر بھی ڈیوٹی 35% تک آنے کا امکان۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے چینی قونصل جنرل سن یان کی ملاقات۔ ملک محمد احمد خان بولے، پاک چین دوستی آزمودہ، لازوال اور فولادی رشتہ ہے۔
وزیر اعظم کا حالیہ دورہ پاک چین تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ پاک چین شراکت داری دونوں ممالک کے مشترکہ مستقبل کی ضمانت ہے۔ سی پیک پاکستان کی اقتصادی ترقی کے نئے دور کا آغاز ثابت ہو چکا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی تعاون کے ثمرات عوام تک پہنچ جائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں گلگت بلتستان میں ہر طرف شیر اور شیر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ گلگت بلتستان میں نون لیگ کے علاوہ کسی جماعت نے ایک اینٹ نہیں لگائی۔ مسلم لیگ نون کو عوام ہمیشہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں۔ مخالفین مسلم لیگ نون پر کیچڑ اچھال کر ووٹ مانگتے ہیں۔ جن کے امیدوار بھی پورے نہیں وہ قبل از وقت دھاندلی کا ویویلا کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ہمارا مقابلہ کارکردگی سے کریں۔ صوبائی وزیر و چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم عمر جاوید نے اجلاس کو مونسون بارشوں اور تیاریوں بارے بریفنگ دی۔ دکانوں کے سائن بورڈ کی فیس وصولی کا اختیار اب پی ایچ ایز کے حوالے۔ محکمہ ایکسائز کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ نئے قائم شدہ ہارٹی کلچر ایجنسیوں کے لیے آپریشنل گاڑیوں کی ابتدائی منظوری۔ وزیر ہاؤسنگ بلال جاسین کی زیر صدارت اجلاس پی آئی ٹی بی کے ساتھ مل کر مرحلہ وار ڈیجیٹلائزیشن پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ بلال جاسین بولے ہارٹی کلچر ایجنسیوں کے انتظامی، مالیاتی اور آپریشنل امور کو جدید آئی ٹی سسٹمز کے ذریعے ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ پنجاب کے تمام محکموں کی اے آئی کارکردگی جانچنے کا فیصلہ۔ پہلی مرتبہ درجہ بندی ہوگی۔ سرکاری محکموں کی اے آئی تیاری کو 100 میں سکور دینے کا نظام قائم کیا جائے گا۔ اے آئی کے استعمال کے لیے کون سا محکمہ کتنا تیار؟ پنجاب حکومت رپورٹ جاری کرے گی۔ اے آئی اپنانے کے لیے صحت، تعلیم، زراعت اور پولیس سمیت اہم شعبوں کا الگ جائزہ لیا جائے گا۔ ہر محکمہ پالیسی، ڈیٹا، مہارت اور انفراسٹرکچر کی بنیاد پر نمبر حاصل کرے گا۔ محکموں کے درمیان ڈیٹا کے تبادلے اور دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے لاہور ڈویژن کے 32 اسکولوں کو کھیلوں کا سامان فراہم کر دیا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا کہنا ہے کہ کھیلوں کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ طلباء میں صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کے دیگر تعلیمی بورڈز کے تحت اسکولوں میں بھی کھیلوں کا سامان فراہم کیا جائے گا۔ صوبے بھر کے 1000 اسکولوں کے کھیلوں کے گراؤنڈز اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بھی شروع کیا جا رہا ہے۔ ریلوے پرائم یونین کا مہنگائی کے خلاف ریلوے اسٹیشن پر احتجاج۔ مظاہرین کا بجٹ میں تنخواہوں اور پینشن میں 100% اضافے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ حکومت ملازمین کی تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کرے۔